بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی صاحب نے سوال کیا ہے، بلکہ یہ سوال تو تقریباً ہی عاملین سے ہوا کرتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے یہ سوال تقریباً معالجین کرتے ہیں، اور مریض اکثر اپنے معالجین سے علاج کے دوران یہ سوال کہتے ہیں، اور بعض تو اللہ معاف فرمائے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ جی اگر کسی نے دم کیا، اس پر اجرت لے لی، اس پر پیسے لے لیے، اس پر معاوضہ لے لیا، لہٰذا اب اس کا دم لگے گا ہی نہیں، اس کا دم ٹھیک ہی نہیں ہوتا، اس کے تعویذ ٹھیک نہیں ہے، یہاں تک بہت سارے لوگ اس چلے جاتے ہیں۔ تو اس پر ہم ایک چیز سمجھانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کے ناقدر قسم کے لوگ ہیں، بے یقین لوگ ہیں اور قدر شناس نہیں ہیں، جو عامل کی قدر کو جانتے نہیں ہیں، جو اس کی قدر کرنے کو پسند نہیں کرتے، اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کے پیٹ نہیں سمجھتے، وہ فارغ ہوتا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، وہ صرف اسی کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور اس کا کوئی خرچ نہ ہو، مولوی کو کوئی خرچ نہ دینا پڑ جائے، کوئی عامل کو نہ دینا پڑ جائے، ایسے شخص، ایسے ناقدروں کے لیے اور ایسے ناقدر شناسوں کے لیے ہم ضرور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام عاملین کو چاہیے کہ ان سے معاوضہ لیں، تاکہ انہیں یقین ہو کہ اللہ کا قرآن سے شفا بھی ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اس سے فائدہ نہیں ہوتا، اس سے یہ نہیں ہوتا، اس سے یہ نہیں ہوتا، اگر کوئی پیسے لے لے تو فائدہ نہیں ہوتا، اگر کوئی تعویذوں کے پیسے لے لے اس سے فائدہ نہیں ہوتا، یہ لوگ ہیں ناقدرے۔ ان ناقدرے لوگوں سے پیسہ لینا، اجرت لینا شرعاً بھی جائز ہے، اور اسے عامل کو چاہیے کہ بلا جھجک لینا جائز ہے، اس میں کوئی حرام کی اور کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ایسے لوگوں کا علاج مفت میں کریں گے نا تو ان لوگوں کو آپ کی قدر نہیں ہے، وہ آپ کے اس محنت کا کوئی ثمر نہیں دے رہے، آپ کو اس محنت کا کوئی صلہ نہیں مل رہا، بلکہ آپ پر تنقید بجا رہتی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر ایسے لوگوں کا دم نہ کیا جائے، ان کو بغیر اجرت کے تعویذ نہ دیا جائے، بغیر پیسوں کو کوئی بات نہ ہو۔ تو ایسی صورت کے اندر عام لوگوں کے لیے تو جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے، قرآن مجید کے الفاظوں کو اور دم اور درود پر یقین کرتا ہے اور مانتا ہے کہ اللہ کا قرآن شفا ہے، اللہ کے قرآن میں شفا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں، وہ اس یقین کے ساتھ کسی عامل سے علاج کراتا ہے، تو ایسے یقین والے اور سمجھدار لوگوں کے لیے اگر عامل فی سبیل اللہ بھی علاج کرے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے، یہ بہت بڑی بات ہے، ثواب ہے، اچھی بات ہے۔ اگر وہ اجرت لینا چاہے تو حرام بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک تو اس کا علاج مثال کے طور پر دو باتوں کا آپ یوں سمجھیں کہ اگر ہم ایک یہ کہ مفت میں دم کرنا شرعاً واجب بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ نے مفت میں ہی دم کرنا ہے، آپ کا کوئی حل نہیں ہے، آپ کو دم کرنا پڑے گا، ایسا کوئی شرعاً واجب نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دم جاڑ پر اجرت لینا حرام یا مکروہ بھی نہیں ہے، کہ کوئی ایسا شرعی حکم ہے کہ لہٰذا حرام ہے یا مکروہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اس پر حدیث بھی ہے، بلکہ یوں کہوں تو امر مستحسن بھی ہے، اور صرف محتسن ہی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ ترین معاوضہ قرار دیا ہے۔ اس یعنی اجرت لینا، معاوضہ لینا، دم درود پر کچھ لینا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہترین قرار دیا ہے، معاوضہ۔ یہاں ایک چیز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں ایک حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس میں کتاب الطب میں بھی متعدد طریق سے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ ان سب روایات کا ذکر کرنا غیر ضروری ہے، نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے، بلکہ ہم صرف یہاں پر یہ بات سمجھانے کے لیے یہ بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جو تفصیلاً کہہ لیں یا مختصراً کہہ لیں، ہم اس کا خلاصہ بھی اور اس کے معاملات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک گروہ کسی سفر پر جا رہا تھا، راستے میں ایک عرب قبیلے کے ہاں ان کا پڑاؤ ڈالا،
انہوں نے وہاں رہائش اختیار کی تو عرب کے دستور کے موافق لوگوں سے مہمانداری کا تقاضا کیا تو قبیلے والوں نے مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ جب صاف انکار کر دیا تو خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اسی قبیلے کے ایک سردار کو بچھو نے کاٹا یا کسی زہریلی چیز نے کاٹا، تو اسے کاٹ لیا گیا۔ کاٹنے کے بعد ان کے علاج کے لیے ہر طرح کی ممکن کوشش کی گئی اور تکلیف میں کوئی افاقہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی بہتری نہیں ہوئی۔ تو ایسی صورت کے اندر ان لوگوں نے ان سے آ کر ان مسافروں سے ذکر کیا کہ جی آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہو جو ہمارے اس سردار کا علاج کرے، تو ہمارے پاس اس تکلیف کا کوئی حل نہیں ہے، یہ بہت بڑی تکلیف ہے، آپ اس کا علاج اگر کوئی جانتا ہو تو وہ کر دیجئے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ آئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی رسول کے پاس آ کر انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ جی ایسا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی ایک جماعت میں سے ایک صحابی نے کہا ٹھیک ہے میں علاج کر لیتا ہوں اور میں علاج جانتا ہوں اس کا، آپ کے سردار کو جو تکلیف ہے اسے نکال دوں گا، اسے ختم کروں گا۔ تو ایک صحابی رسول نے قسم بخدا دم جھاڑ کرتا ہوں اور دم جھاڑ کے ذریعے سے اس کا علاج کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ ہم نے جب تم سے مہمان نوازی کا تقاضا کیا، ان صحابی رسول نے اس کا ذکر کیا کہ ہم نے آپ سے مہمان نوازی کا تقاضا کیا اور آپ نے اس کی قدر نہیں کی، ہماری مہمان نوازی نہیں کی۔ جب آپ نے ہمارے ساتھ ایمانداری کا، مہمان نوازی کا کوئی وہ نہیں کیا، تو لہٰذا بغیر اجرت کے، بغیر پیسوں کے، بغیر معاملات طے کیے میں بھی علاج نہیں کرتا۔ تو اس صحابی رسول سے کہنے لگے ٹھیک ہے آپ علاج کریں، معاملات طے کر لیں۔ اس سردار سے معاملات طے ہوئے، جب تک اس کا میرے ساتھ معاوضہ طے نہیں کرتے، ان لوگوں میں بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، اس کی بات طے ہو گئی۔ اس صحابی رسول نے کہا کہ میں ایک ریوڑ یہ بکریوں کا لوں گا، میں اس کا علاج کروں گا۔ چنانچہ وہ صحابی ان کے سردار کے پاس گئے اور سورۃ الفاتحہ کو پڑھا اور تھتکارتے ہوئے تھوڑی دیر میں وہ سردار بالکل ٹھیک ہوا اور چلنے لگا۔ تو اپنے وعدے کے مطابق اور اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ اس کے مطابق انہوں نے اس صحابی رسول کو ایک بکریوں کا ریوڑ دے دیا۔ ان میں سے کسی نے، صحابہ اکرام میں سے کسی نے اسے تقسیم نہیں کیا، بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس صحابی رسول سے کہا کہ آپ نے قرآن پاک پر معاوضہ لیا، آپ نے دم کرنے پر معاوضہ لیا، آپ نے پیسے لیے، آپ نے اجرت لی ہے، تو لہٰذا ہم جب تک اسے تقسیم بھی نہیں کریں گے، جب تک اسے استعمال بھی نہیں کریں گے، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے اس پہ عمل کیا جائے گا۔ صحابی رسول رضی اللہ عنہ اجمعین کہنے لگے ٹھیک ہے یہ بات تو مناسب ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ان صحابہ کرام نے پورا قصہ ذکر فرمایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قصے کو ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی، چنانچہ واپس پہنچ کر انہوں نے سارا قصہ جب ذکر کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ دم جھاڑ کیا جاتا ہے، سورہ فاتحہ سے علاج کیا جاتا ہے، سورہ فاتحہ شفا ہے، سورہ فاتحہ سے بہتری آتی ہے، سورہ فاتحہ صحت کا علاج ہے، بیماری کو دور کر دیتی ہے اور صحت مند زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ پاک نے بہت بہترین عمل دیا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، بکریوں کی تقسیم کرو اور اس میں میرا بھی حصہ رکھو۔ اب یہ بات ذہن میں رہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دم جھاڑ پھونک پر اجرت لینا، پیسے لینا یہ جائز نہیں ہے، کوئی چیز لینا جائز نہیں ہے، یہ ہے، یہ مفت کے جتنے مفتی ہوتے ہیں نا یہ سارے یوں ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بس ہم سے بڑا اس دنیا میں اب کوئی مفتی نہیں ہے، مولوی کو پیٹ نہیں لگا ہوا، عامل کو پیٹ نہیں لگا ہوا، اس کے کاروبار کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، اس کا بہت بڑا سسٹم ہے، لہٰذا آسمان سے اس کے لیے فرشتے پیسے لے کے آتے ہیں، ضروریات پوری ہوتی۔ یہ جو مفت کے فتوے دینے والے مفتی ہیں وہ اس حدیث پہ عمل کریں، اس حدیث کو سمجھیں
کسی پر تنقید کرنے سے پہلے اسلام کا سمجھنا اور اسلام کے طریقے کا سمجھنا اور علاج اور معالج کے معاملات کو سمجھنا اور علاج کے طریقے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں سمجھتے اور کسی پر تنقید کرتے ہیں، ممکن ہے اس کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہو اور آپ اس کے گناہ گار ہوں، دیندار ہوں۔ اس لیے تنقید سے قبل سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جائے۔ تو اس ساری بات کا یہ ہے، اس حدیث مبارکہ کی جو تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کے سیاق اور کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام سے ان لوگوں نے جو انکار کر کے بے قدری اور ناقدری کی، اس کا مظاہرہ کیا، تو صحابہ اکرام نے اسی وجہ سے ان سے اجرت طے کی، اور طے کرنے کے بعد لیکن استعمال کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ رکھو۔ پتہ چلا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی حصہ رکھو، تو اس کا مطلب یہ ہے شرعاً یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی مکروہ معاملہ نہیں، اس میں کوئی حرام کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ مستحسن عمل ہے۔ معاوضہ لینا، اور میں تمام عاملین سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، ناقدر لوگ ہیں، ان سے ضرور معاوضہ طے کریں، اور انہوں کو یہ جو مفت کے مفتی آتے ہیں ان سے بھی اس طرح کے معاملات کو طے کیا جائے، اجرت لے کر فیصلہ کیا جائے، اجرت لے کر رقم لے کر اور مال یا پیسے لے کر ان کا علاج کیا جائے، اور عامل کو چاہیے کہ علاج ایمانداری سے کرے۔ انشاءاللہ اللہ شفا دینے والے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے، شفا کا مالک اللہ ہے۔ پہلے عقیدہ بھی سمجھا دیا جائے کہ جی شفا اللہ کی طرف سے ہے، بیماری اللہ کی طرف سے ہے، بیماری کو شفا سے بدلنے والا بھی اللہ ہے، میرا کام ہے اسباب کے دائرے میں محنت کرنا، شفا دینے والا اللہ ہے، میں نے اللہ کا کلام پڑھنا ہے اور اسی پر میرا یقین ہے، ایمان ہے، اور عامل یقین کے ساتھ عمل کرے، انشاءاللہ اللہ ذات شفا دے گی، اور انشاءاللہ یہ جتنے بھی ناقدرے لوگ ہیں اللہ انہیں بھی قدر کی سمجھ عطا فرما دیں گے۔ اس ایک حدیث سے ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہو گئی، اگر کوئی سمجھدار ہوگا اس حدیث سے بہت ساری چیزوں کو سمجھ لے گا۔